لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-سنت.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وفوق كل ذي علم عليم، وقال الله سبحانه وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد۔ صدق الله مولانا العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ قابل صد احترام حضرات علماء، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری اسلامی مائیں اور بہنیں، آج 21 مئی عیسوی 2010 ہم یہاں سگرام پورہ حافظی مسجد میں اصلاحی مجلس کے عنوان سے جمع ہیں۔ دل میں خیال آیا کہ شکر پر، یعنی اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا اور اس شکر کی برکت سے اللہ کتنا نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں، خیال ہوا کہ اسی مضمون پر کچھ باتیں بیان کی جائیں۔ جمعہ میں بھاجی والی مسجد میں الحمدللہ اسی پر کچھ باتیں بیان کی۔ اللہ تعالی نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، بلکہ علماء لکھتے ہیں، علامہ بلیاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نعمت جو انسان کو نظر آتی ہے وہ ایک نعمت اس کے ماتحت کئی چھوٹی چھوٹی نعمتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔
انسان اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ فرماتے ہیں کہ تم گن ہی نہیں سکتے۔ علماء نے بطور مثال کے ایک نعمت سمجھائی، مثلا انسان جب کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کے سامنے جو روٹی ہے، روٹی ایک نعمت ہے۔ صبح میں نے مستقل اس پر بیان دیا کہ وقت پر کھانا مل جانا اور اس کھانے کو کھانے کے بعد اس کا ہضم ہو جانا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک روٹی، علماء لکھتے ہیں یہ ایک نعمت، لیکن اس نعمت کے سامنے آنے تک میں کتنے لوگوں کی محنت لگی۔ انسان اگر اس کو سوچے تو اس کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ محنت کرنے والوں نے کہاں کھیتوں میں محنت کی، پانی دیا، کھاد دی اور قسم قسم کی وہاں چیزیں ہوئی، وہ دانے ڈالے گئے، پھر اس کی فصل ہوئی، کاٹا گیا، اس کو جو ہے کھلیان میں لایا گیا، مشین کے ذریعے صاف کیا گیا، چکی والا پیس رہا ہے اور پھر اس کا آٹا تیار ہوتا ہے، گوندنے والی اس کو گوند رہی ہے، پھر اس کو پکا رہی ہے۔ کئی مرحلوں سے گزر کر یہ روٹی انسان کے سامنے آتی ہے، ایک نعمت، لیکن اس ایک نعمت کے پیچھے نہ جانے کئی لوگوں کا ہاتھ لگ رہا ہے۔ ایک ایک نعمت کو آپ سوچیں تو انسان کو احساس ہوگا کہ ایک نعمت کے پیچھے کئی نعمتیں چھپی۔ انشاءاللہ آئندہ کی مجلسوں میں جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں، ایک تو یہ کہ انسان بننا، اللہ چاہتے تو جانور بنا سکتے تھے، انسان بنانے کے بعد مسلمان ہونا، اللہ چاہتے تو مشرک کر سکتے، مسلمان ہونے کے بعد امت محمدیہ میں آنا، یہ بڑی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا تو انشاءاللہ آئندہ کی مجلسوں میں اس پر بیان کریں گے۔ علماء لکھتے ہیں ایک سانس کا آنا، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی تحقیق لکھتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں انسان 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے۔ کتنے بھائی؟ 24 گھنٹے میں 24,000 مرتبہ انسان سانس لیتا ہے، اور سانس کا سسٹم تو کہ انسان جب ایک مرتبہ سانس لیتا ہے تو اندر سے جو بدبو وغیرہ ہوتی ہے وہ سانس سے باہر نکلتی ہے اور تازہ ہوا اندر لے رہا ہے، ایک سانس۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ ایک سانس پر اللہ تعالی زیادہ نہیں 1 روپیہ قیمت رکھتا ہے۔ کتنی بھائی؟ 1 روپیہ، کہ جب بھی تو سانس لے تو 1 روپیہ میرے نام پہ رکھ دینا، تو کتنے ہو جاتے 24 گھنٹے میں؟ ہے ہماری طاقت 24,000 کیا، ہمارے لیے تو 2400 روپیے نکالنا مشکل ہے۔ بلکہ یوں کہا جائے کہ 24 گھنٹے میں 24,000 سانس لے گا تو اس میں صرف 24 روپیے، تب بھی ہم نہیں دے سکتے کہ روزانہ 24 کہاں سے لا، ایک تو دن کا مسئلہ ہو تو سمجھ میں آئے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی جو تحقیق ہے کہ 24 گھنٹے میں 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے، اور سانس کا فائدہ کیا کہ ایک سانس میں 2 کام، گندی ہوا کا نکلنا اور تازہ ہوا کا داخل ہونا، تو ایک سانس پر 2 فائدے۔ تو بھئی 2 مرتبہ شکر ادا کرنا واجب ہوگا کہ نہیں؟ ہم سے تو 1 مرتبہ بھی نہیں ہوتا، 1 مرتبہ۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندوں، اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور اگر تم نے میری نعمتوں میں ناشکری کی
اللہ فرماتے ہیں میرا عذاب سخت ہے، یعنی میری پکڑ سخت ہے. جب میں پکڑتا ہوں تو پورا وصول کر لیتا ہوں، جب تک نہیں پکڑتا ڈھیل دیے رہتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں لیکن پکڑ نہیں کرتا، اور جب انتہا ہوتی ہے اور پکڑتا ہوں تو پھر پورا پکڑتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قوم سبا کے حالات ذکر کیے. رب العالمین قرآن میں فرماتے لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. رب العالمین قرآن میں پچھلی قوموں میں سے قوم سبا کا ذکر کرتے. رب العالمین فرماتے اے مسلمانوں، اے انسانوں، اے لوگوں، اگر تم قوم سبا کے حالات پڑھو، اس کے مکانوں کو دیکھو، آج بھی عقل مندوں کے لیے اس میں نشانیاں چھپی ہوئی ہیں. لقد كان لسبع في مسكنهم آية. رب العالمین فرماتے ہیں ان کے مکان دیکھو، کیسے مضبوط مکان، پہاڑوں میں تراشے ہوئے بہترین مضبوط مکان. لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی تو یہ مضبوط مکان بھی انہیں نہ بچا سکے. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا آگے ذکر کرتے ہیں. جنتان اللہ فرماتے جنتان عن یمین وشمال. قوم سبا جن بستیوں میں آباد تھے، ہم نے ہر طرف باغات پیدا کر دیے، بیچ میں راستے ہیں تو داہنی اور بائیں دونوں طرف باغات ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں قوم سبا آباد تھے تو ہم نے ان کے راستوں کے دونوں طرف، یعنی داہنی طرف بھی پھل اور بائیں طرف بھی پھل تھے. علماء لکھتے ہیں کہ پھلوں کی پیداوار کا یہ حال تھا کہ کوئی شخص اپنے سر پہ ٹوکرا لے کر نکلے تو اس کو ہاتھ مارنے کی ضرورت نہیں، بس چلتا رہے، پورا ٹوکرا پھلوں سے بھر جاتا تھا، توڑنے کی ضرورت نہیں تھی. اتنے پھل اللہ نے گویا برکت کے دروازے کھول دیے، خزانے کھول کے رکھ دیے. لیکن اکثر حالات جو اللہ نے کلام مجید میں ذکر کیے پچھلی قوموں کے، اس میں یہی ملتا ہے کہ جب بھی اللہ نے کسی قوم پر نعمتوں کی فراوانی کی تو وہ قوم بجائے شکر گزاری کے اللہ کی نافرمانی پر اتر آئی. اور نعمتیں جو ملتی ہیں اس کو یہ اپنا کمال سمجھتے تھے کہ اوپر سے کچھ نہیں ہوتا، یہ تو ہم محنت کرتے ہیں تو کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں. آج بھی کئی لوگوں کا ذہن پچھلی قوموں سے مل رہا ہے. آج بھی کئی لوگ چاہے زبان سے نہ کہتے ہو لیکن ان کا ظاہر یہ بتلاتا ہے کہ من صاحب تمہاری تقریر تمہاری جگہ، ہمارا تو یقین ہے کہ کل دکان نہ کھولیں تو شام کو روکڑی نہیں ہو سکتی، ہم کما رہے ہیں. چاہے زبان سے نہیں بولتے لیکن ظاہر یہ بتلا رہا. اللہ رب العزت پچھلی قوموں کے واقعات بیان کر کے اس امت کو سبق دے رہے ہیں کہ اے امت محمدیہ، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ تمہاری کمائی کا نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے. تم کو اللہ نے تم کو دیا ہے،
میں نے جیسے جمعہ میں کہا تھا کہ اللہ نے اس امت پر اتنا فضل کیا کہ ادنا مسلمان جب بھی کھانے کے لیے بیٹھے گا تو بھوک سے نہیں کھاتا، شوق سے کھاتا ہے۔ ایک ہے بھوک کا کھانا کہ اتنی بھوک لگے کہ اب کھانا نہ دیا جائے تو اس کو چکر آ جائے، اور ایک ہے شوق کا کھانا، بیٹھے دسترخوان پر میزبان کہہ رہا ہے بھائی کھاؤ، اتنا اچھا کھانا رکھا، تو یہ دھیرے سے کہتا ہے بھائی بھوک نہیں ہے، ابھی عصر کے بعد ناشتہ کیا۔ پھر کیوں بیٹھے؟ کیونکہ شوق سے دو نوالے آپ کے لے رہے ہیں، دیکھا کہ بہت اچھا کھانا ہے تو لاؤ دو لقمے لے لیتے ہیں، شوق سے کھا رہا، بھوک سے نہیں کھا رہا۔ اللہ نے اتنا نوازا، گھر گھر میں اللہ نے قسم قسم کی نعمتیں رکھ دی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قوم سبا جن کو اللہ نے ہر اعتبار سے نوازا، لیکن قوم سبا جب ناشکری پر اتر آئے، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے لگے، اللہ تعالیٰ پھر اپنی قدرت ظاہر فرماتے ہیں۔ علماء نے لکھا کہ قوم سبا جس جگہ رہتے تھے اس شہر کا نام معارب ہے، معارب، اور وہاں انہوں نے ایک ڈیم بنایا تھا پانی کا، بہت بڑا ڈیم۔ اس سے دو فائدے اٹھاتے، ایک تو ڈیم میں پانی جمع کر لیا، جب ضرورت پڑتی اس کو پینے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور اسی سے اپنے باغات کو تر و تازہ رکھتے ہیں، دو فائدے اٹھاتے تھے۔ آج ہمارے آس پاس بھی بہت سے ڈیم ہیں، اور جب جب یہ ڈیم دیکھتے ہیں تو فوراً دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اللہ نے انسان کے لیے موت کا بہت بڑا فرشتہ رکھ دیا ہے، سیدھا چلتا رہے گا تو ڈیم سے فائدہ اٹھاتا رہے گا، اور جس دن اس میں چال اپنی بدل لے اللہ ڈیم کا رخ پھیر دے گا۔ یہ جتنی ہائٹ بڑھا رہے ہیں، نرمدا ڈیم کی ہائٹ بڑھانے کے لیے کتنے جھگڑے چل رہے ہیں اس کے پرمیشن کے لیے۔ آپ یوں سمجھے کہ یہ اللہ کی طرف سے غیبی نظام۔ ابھی جو ہائٹ ہے پورے بھروچ ضلع کو ہلاک کرنے کے لیے اتنی ہائٹ کافی ہے، لیکن ابھی محنت چلے کہ اس سے اور اوپر جائیں، جتنے اوپر جائیں گے اتنا تیزی سے پانی دور دور علاقوں میں پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ویسے قوموں کو تباہ نہیں کرتا، لیکن جب قومیں اللہ کی نعمتوں کا غلط استعمال کرتی ہیں تو پھر اللہ اپنے نظام کو حرکت میں لاتے ہیں۔ ابھی ایک جوارا مکھی، اس نے اپنا منہ کھول دیا تو سپر پاور طاقتیں پریشان ہیں، انڈیا والے نہیں، سپر پاور طاقتیں پریشان ہیں۔ اور آپ جو اخبار میں اور خبروں میں جو اس کا حساب دیا جاتا ہے فلائٹوں کے کینسل ہونے پر کروڑوں کا نقصان روزانہ، اللہ نے ایک نظام کو حرکت میں لایا، زیادہ ہلایا نہیں، بس ایک جوارا مکھی اس کا منہ اللہ نے کھول دیا تو ایسا غبار اڑ رہا ہے کہ سپر پاور طاقتیں اپنی فلائٹیں ایک کونے میں رکھ کے بیٹھ گئے کہ یہاں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی طاقت بتلاتے ہیں، اور گنتی کرنے والے اخبار میں دے رہے ہیں کہ روزانہ کا کروڑوں کا نقصان ہے فلائٹ بند ہونے کی وجہ سے۔ بڑے بڑے تجار جن کی تجارتوں پر اثر پڑ رہا ہے، حالانکہ ایک جگہ اللہ نے منہ کھولا۔ یہ قوم سبا ڈیم بنایا ہوا تھا، جب قوم سبا اللہ کی نافرمانی پر آئے، علماء لکھتے ہیں اللہ نے اس ڈیم پر اندھے چوہے مسلط کر دیے۔ کیسے چوہے؟ جن کو نظر ہی نہیں آتا کہ کہاں کاٹ رہے ہیں۔ میں نے یاد ہے رمضان میں اسی مسجد میں کہا تھا، چوہے کا ایک واقعہ بیان کیا تھا
وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اشرفیاں لے جا کر دے رہا تھا، رمضان میں بیان کیا تھا۔ اس موقع پر میں نے یہ کہا تھا کہ ایک ہی مخلوق ہے چھوٹی سی، اللہ کے فرما بردار بندوں کو نفع پہنچا رہا ہے، اور وہی چھوٹی سی مخلوق ہمارے اعمال میں کمزوری ہے تو ہمارے گھروں میں آ کے بل کر رہا ہے، سوراخ کر رہا ہے، نقصان پہنچاتا ہے۔ ایک ہی مخلوق ہے۔ یہ اندھے چوہے اللہ نے اس ڈیم پر مسلط کر دیے۔ علماء لکھتے ہیں کہ ان اندھے چوہوں نے ڈیم کی جو بنیادیں تھی ساری بنیادوں کو کمزور کر دیا۔ اللہ جب کام لینا چاہے تو چھوٹے سے پرندوں سے کام لے لیتے۔ حرم پر حملہ کرنے کے لیے آئے اس زمانے کی طاقتیں، اور جو اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتے تھے، اللہ نے سپر پاور طاقتوں کا صفایا چھوٹے سے پرندے سے کیا، ابابیل، طیرن ابابیل۔ فرعون جیسی زبردست طاقت، نمرود جیسی بڑی بڑی طاقتیں اللہ نے ایک مچھر کو مسلط کر دیا، وہ چلا گیا دماغ میں تو ساری عقلیں خراب۔ اللہ جب کام لینا چاہتے ہیں تو بڑا نظام حرکت میں نہیں لاتے، بس چھوٹا سا نظام اس کو حرکت میں لے آتے ہیں تو بڑی بڑی طاقتیں ہاتھ جوڑ دیتی ہیں۔ احساس ہو جاتا ہے کہ ہم کیا ہیں، کیا ہے ہماری ٹیکنالوجی اللہ کے سامنے۔ رب العالمین نے اندھے چوہوں کو اس ڈیم کی بنیادوں میں لگا دیا۔ علماء لکھتے ہیں اندھے چوہوں نے ڈیم کی بنیادوں کو کمزور کر دیا۔ اب جب وہ بنیادیں کمزور ہو گئی، علماء لکھتے ہیں جب برسات کا زمانہ آیا، دیکھو نظام اللہ کا سبب کے ماتحت کہ دنیا دار الاسباب، اللہ چاہتے تو اسی وقت ڈیم کو جو ہے توڑ سکتے تھے لیکن نہیں توڑا۔ علماء نے اس میں ایک حکمت یہ بھی لکھی اور سمجھ میں بھی آ رہی ہے کہ ڈیم کی بنیادیں کمزور کرنے کے بعد بھی اللہ انتظار کرتے ہیں کہ شاید ان کو توفیق ہو جائے کہ ناشکری کی زندگی چھوڑ کر شکر گزاری والی زندگی اختیار کر لیں، تو ہم اب بھی جو ہے ان کو مہلت دیتے ہیں کہ ان کو ہلاک نہیں کریں۔ اللہ اتنا مہربان۔ لیکن جب قوم اپنی خطاؤں پر رہی تو اللہ نے جب برسات کا زمانہ آیا تو اب سیلاب کی شکل آئی۔ علماء لکھتے ہیں پورے ڈیم کی بنیادیں جو کمزور ہو گئی تھی، جیسے ہی برسات کا پانی جمع ہو کر آیا پورا ڈیم ٹوٹ گیا، اور آنے واحد میں اللہ نے پوری قوم کو ہلاک کر دیا، پوری قوم۔ سونامی کے حالات آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں، اور سورت میں تو سیلاب آیا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کیا حالات تھے۔ ایک نظام اللہ کا حرکت میں آتا ہے تو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں متاثر ہو جاتی ہیں، روکنے سے جو ہے مجبور ہو جاتی ہیں، ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ توحید-سنت.com علماء لکھتے ہیں کہ قوم سبا نے جب اللہ کی ان نعمتوں پر ناشکری کی، اللہ نے پوری قوم کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اسی کو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری نعمتوں پر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے، یعنی میری پکڑ سخت ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ کے وہ بندے جو اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں۔ ایک واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کروں کہ اللہ تعالی شکر پر کس طرح نعمتوں کو بڑھاتے ہیں۔ سرکار دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک سائل آ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک سائل آئے، آ کر سوال کرتا ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے جاؤ انہیں 1 درہم لا کے دے دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی جاؤ 1 درہم لاؤ اس سائل کو دے دو. تو سائل نے کہا ہم کو 1 درہم نہیں چاہیے. جیسے ہمارے محلوں میں بھی آتے ہیں بابا 50 روپے کا سوا دیں. ارے 50 کمانے میں ہم کو پھانپے پڑتے ہیں, تجھ کو کہاں 50 دیں گے, اور تیرا تو یہ بزنس ہے. میں جمعہ میں بھی کہا تھا کہ کئی فقیر ایسے ہیں کہ جنہوں نے موت تک مانگا, بلکہ دیکھنے والوں نے یہاں تک دیکھا جب صبح میں خبر آئی کہ فلاں فقیر مر گیا, چہرہ دیکھا تو وہ کہتا ہے یار کل رات کو ہمارے محلے میں جولی گما رہا تھا. اس کے بستر کے نیچے سے ہزاروں روپے ملے. مسئلہ یہ ہے کہ ہزاروں روپے بستر کے نیچے اور یہ رات کو مانگ رہا تھا. تو اس کے رشتہ دار کہتے ہیں بھئی ہمارا تو پیشہ ہی یہی ہے, جب تک سانس میں سانسیں مانگتے رہو. یہ سوالی اچھا واقعے سے پتا چلا کہ صرف ہمارے زمانے میں فقیر ایسے نہیں ہیں جو اڑے رہتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے, کیونکہ یہ واقعہ حضور کے زمانے کا صلی اللہ علیہ وسلم, اسی زمانے کا واقعہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوال کرتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ 1 درہم لا کے دے دو. تو یہ سائل کہتا ہے ہم کو 1 روپیہ نہیں چاہیے, 1 درہم سے کیا بنے گا, چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جانے دیا کہ بھائی جانے دو. تھوڑی دیر ہوئی, دوسرا سائل آیا. اس نے آ کر سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اللہ کے نام پر دے دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ گھر میں سے 1 درہم لاؤ اور ان کو دے دو. جیسا مانگنے والا ویسا سلوک کیا جائے. وہ گئے گھر میں, درہم لائے, ان کو دیا. انہوں نے 1 درہم شکر کے ساتھ لے لیا کہ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے 1 درہم مل گئے. جیسے ہی اس سائل نے شکر کے ساتھ درہم لیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روک لیا کہ ٹھہر. خادم سے کہا گھر میں جاؤ اور 40 درہم رکھے ہیں وہ بھی لاؤ اور ان کو دے دو. علماء لکھتے ہیں یہ شکر کی برکت کہ پہلے والے سائل نے ناشکری کی تو 1 سے بھی محروم رہا, اور دوسرے سائل نے شکر کے ساتھ لے لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور 40 درہم اس کو دی. علماء لکھتے ہیں یہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم, کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں پر شکر کرو گے اللہ کا وعدہ ہے اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرے گا. شکر کا آسان طریقہ. سوال یہ ہوتا ہے تقریر کے بعد بہت سے لوگوں کو کہ مولوی صاحب شکر کی تقریر تو بہت سنی لیکن شکر کرنا کیسے ہے. بعض علماء نے لکھا کہ آپ جو نعمت استعمال کریں اس نعمت کا صحیح لائن میں استعمال کریں تو یہ اس کا شکر ہو گیا. زبان سے کچھ بولنے کی ضرورت نہیں. کھانا کھا رہے ہیں, اب اس کھانے سے جو طاقت آ رہی ہے اس طاقت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو, یہ کھانے کا شکر ادا ہو گیا. اور یہ کھانا کھا کر جو طاقت آئی غلط راستوں میں اس کا استعمال ہو رہا ہے تو گویا اللہ کی نعمت کی تم ناقدری کر رہے ہو. ہمارے علماء نے لکھا کہ شکر لسانی سے زیادہ شکر عمل یعنی جو اعضاء و جوارح ہے اس سے جو شکر ادا کیا جاتا ہے اس کی حیثیت بڑی ہوئی. شکر لسانی کیا ہے؟ پانی پیا الحمدللہ, اللہ اس پر بھی خوش ہوتے ہیں. لیکن اسی پانی کو پینے کے بعد اب آپ چلے گناہ کرنے کے لیے تو اللہ کی نعمت سے تم کو جو تر و تازگی ملے, جو اسپھورتی ملے, اور اب تم گناہ کرنے جا رہے ہو تو تم نے زبان سے تو شکر ادا کیا لیکن تمہارا عمل اس نعمت کی ناشکری کر رہا ہے.
اور اس پر اللہ کی پکڑ آتی ہے. اللہ تعالی شکر لسانی کی بھی توفیق دے اور شکر عملی کی بھی توفیق دے کہ زبان سے بھی شکر ہو اور ان نعمتوں کا اللہ کے راستے میں صحیح معنی میں استعمال ہو. اللہ تعالی مجھے اور آپ کو جو ہے اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ کی مجلسوں میں اور جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں اس پر کچھ بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں چند مصرے پڑھتا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں. مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام کی نورانی صورت پہ بے حد سلام کی پاکیزہ سیرت پہ بے حد سلام جن کو معراج میں حق کی قربت ملے سارے نبیوں کے جن کو امامت ملے اور خیر الامم جن کو امت ملے اور شفاعت کی جن کو اجازت ملے اس نبی کی نبوت پہ بے حد سلام مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام بہر تبلیغ حق جب طائف گئے مل کے کفار پتھر لگے مارنے خون کفش مبارک میں تلوے جامے جن کی چوٹوں سے دندہ او کر گرے ان کے حق میں دعا ان کے حق میں دعا او کرنے لگے ان کے حق میں دعا او کرنے لگے ان کو اپنی تو رحمت سے خدا بخش دے میرے مولا یہ رتبہ کسی کا نہیں میرے مولا یہ رتبہ کسی کا نہیں اس کا در مورافا اس کا در مورافا پہ بے حد سلام مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام جن کے گھر میں ماہینوں جن کے گھر میں ماہینوں نہ چولہا جلا جن کے گھر میں ماہینوں نہ چولہا جلا مرتے دم جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا ان کی دادوں دیش کا کہوں حال کیا سمزر کے دیے جس نے دریا بہا کوئی محروم در سے
نہ سائل گیا کوئی محروم در سے، نہ سائل گیا اس نبی کی ساکھا، اس نبی کی ساکھا پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی گردنوں کو جھکا لیں۔ بچوں سے خاص کہا جاتا ہے کہ بچے جو ہے جماعت کھانے میں نہ بیٹھے بلکہ باہر صحن میں چلے گئے اور وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کو امی امی کہہ کر پکارتا ہے، بچہ رویا کرتا ہے یہاں تک کہ ماں اپنے رو کے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے۔ آج ہم اس کے گنہگار بندے، سیاہ کار بندے، اقراری مجرم اس رب کی چوکھٹ پکڑ کر بیٹھے ہیں، اس رب کو اللہ اللہ کہہ کر پکاریں تاکہ وہ رب ہم گنہگاروں پر رحم فرمائے۔ اللہ 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 لا
إلا الله لا إله 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 إلا الله 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 اپنی آنکھوں کو بند رکھیں، گردنوں کو جھکائے رکھیں. مائیں بہنیں بھی اپنی آنکھوں کو بند رکھیں، گردنوں کو جھکائے رکھیں. سوچے اللہ کی رحمت دل پر اتر رہی ہے، گناہوں کی ظلمت دل سے نکل رہی ہے.
بھول جائیں دنیا میں کوئی ہمارا ہے، اور واقعے میں اللہ کے بندو اس دنیا میں سوائے اللہ کے کوئی ہمارا نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جب دعائیں مانگتے تھے رویا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دعائیں مانگو رویا کرو، فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا، اگر رونا نہیں آتا ہے رونے کی شکل ہی بنا لو کہ اللہ اس بہروح کو قبول فرمائے۔ علماء نے لکھا ہے وہ دعا جس دعا میں رونا آ جائے یقین مانو یہ دعا قبول ہو گئی۔ تو اللہ کے عشاق بندے ہیں، رونے والے بندوں کا مجمع ہے۔ ہم تو اسی لیے جمع ہوئے ہیں تاکہ رو رو کے اپنے روٹھے ہوئے رب کو راضی کر۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا تصور کریں، سوچیں اس مالک نے بغیر مانگے کیسی کیسی نعمتیں دے رکھی ہے، اور ان نعمتوں کے مقابلے میں ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا۔ میں گنہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں۔ واقعی میں اللہ کے بندو، وہ اللہ تو بارش کے قطروں کے مانی ہم گنہگاروں پر اپنی نعمتیں برسا رہا ہے، ہم ہی گنہگار ہیں، قدم قدم پر اسے ناراض کر رہے ہیں۔ میں گنہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں۔ میرے سجدوں میں تیری دو ثنا، میرے سجدوں میں تیری دو ثنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا۔ میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا۔ واقعی میں اللہ کے بندو
پچھلی قوموں کے حالات ہمارے سامنے ہیں، پچھلی قومیں جن کو اللہ نے قسم کی نعمتوں سے نوازا، لیکن ان قوموں نے جب اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے سامنے آستینیں چڑھائی، اللہ نے ان کو کیسے ہلاک و برباد کیا۔ یہ تپتی ہوئی زمین، یہ گرمی، یہ دھوپ، یہ ساری چیزیں ہمیں بتلا رہی ہے کہ مالک ہمارا ہم سے ناراض ہو چکا ہے۔ پوری دنیا کا جائزہ لیں، ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا پر اللہ کی طرف سے آفتیں اور بلائیں ہیں۔ میری توبہ توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، ہم گنہگار کو تو نہ دینا سزا، ہم گنہگار کو تو نہ دینا سزا، میری کو سن لے حاجت روا میری آہوں کو سن، میری آہوں کو سن۔ اے ہو مالک جو کالی رات میں کالے پتھر پر چلنے والی کالی چونٹی کی آہٹ کو سنتا ہے، اے اللہ ہم گنہگاروں کی آہوں کو سن، میری آہوں کو سن لے حاجت روا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا۔ درست بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الدين، وقنا عذاب يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا حنان یا منان، یا غفار یا ستار، یا رحمان یا رحیم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ اے اللہ بڑے مقدس آپ کے نام ہیں، بڑے پاکیزہ آپ کے نام ہیں، اے اللہ ان مقدس ناموں کا ہم آپ کو واسطہ دیتے ہیں۔ اے اللہ ہم آپ کے گنہگار بندے، سیاہ کار بندے، اقراری مجرم، اے اللہ تیری چوکھٹ پکڑ کر بیٹھے ہیں، تیری دہلیز پکڑ کر بیٹھے ہیں۔ اے اللہ یہ تو بڑا مبارک مجمع ہے، بڑی مبارک مجلس ہے، اے اللہ کیسے کیسے لوگ تیری چوکھٹ پکڑ کر بیٹھے ہیں۔ اے اللہ اس وقت دنیا کے حالات دیکھے جائے تو اے اللہ دنیا کا اکثر حصہ تیری نافرمانی میں مبتلا ہے، تجھے ناراض کرنے میں لگا ہے، کوئی شراب کے حدوں پر،
کوئی جوؤں کے اڈوں پر، تو کوئی ٹی وی پر بیٹھ کے گندے نظارے دیکھ رہا ہے، کوئی گندی فلمیں دیکھنے میں لگا ہے، کوئی زینا کے اڈوں پر لگے ہیں۔ اے اللہ یہ تیرے چند بندے ہیں، یہ تیرے خاص بندے ہیں جو تیری چوکٹ پکڑ کر بیٹھے ہیں، تجھے منانے میں لگے ہیں، تجھے خوش کرنے میں لگے ہیں۔ اے اللہ کیسے کیسے نوجوان آ کر بیٹھے، اے اللہ یہ نوجوان اپنی جوانی لے کر آئے ہیں، تیری دہلیز پکڑ کر بیٹھے ہیں۔ اے اللہ ہمارے جوانوں کو قبول فرما لے، ہمارے بوڑھوں کو قبول فرما لے، ہمارے بچوں کو قبول فرما لے، ہماری ماں بہنوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم سب تو سیلتے جا کرتے ہیں مالک، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ معاف فرما دے۔ اے اللہ تیری رضامندی والے اعمال کی توفیق عطا فرما، تجھے ناراض کرنے والے کاموں سے حفاظت فرما لے۔ اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما لے، رحم و کرم کا معاملہ فرما لے، عفو درگزر کا معاملہ فرما لے۔ اے اللہ اتنے سارے لوگ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب تیرے محتاج ہیں، تو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اے اللہ تجھ سے امید لگا کر بیٹھے ہیں، تجھ پر بھروسہ لگا کر بیٹھے ہیں۔ اے اللہ کیسے کیسے پریشان مصیبت زدہ لوگ، کئی بندے وہ ہیں جو قرض کے بوجھ میں دبے ہیں۔ اے اللہ تیرے بندے ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں اور تجھ سے شکوہ کر رہے ہیں کہ تجھے شکوہ نہ کریں تو کس کو کریں، کہ تیرے سوا نہ کوئی سننے والا ہے، کہ تیرے سوا نہ کوئی دینے والا۔ اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیں، جو قرض کے بوجھ میں دبے ہیں اے اللہ غیب سے ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دیں۔ اے اللہ حلال اور پاکیزہ روزی عطا فرما، سکون والی برکت والی عافیت والی روزی عطا فرما، حرام اور مشتبہ غذا سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جن جن لوگوں کی کوششوں سے، جن کی فکروں محنتوں سے یہ مجلسیں چل رہی ہیں، یہ دعوت و تبلیغ کے کام چل رہے ہیں اور یہ ہمارے مکاتب مدارس چل رہے ہیں، اے اللہ تو سب کو قبول فرما لے، سب کی عمروں میں برکت عطا فرما، سب کی روزیوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جیسے آپ نے ہمیں تیرے دین کے لیے قبول کر لیا، اے اللہ بے شک ہمیں احساس ہے بلکہ ہم دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرتے ہیں مالک کہ جیسا تیرا کام ہونا چاہیے ہم سے نہیں ہو رہا، ہم کمزور ہیں، لیکن اے اللہ یہ تیرا فضل ہے کہ یہ ٹوٹی پھوٹی محنتیں آپ ہم سے لے رہے ہیں، ورنہ کئی دنیا میں بندے ہیں جن سے آپ یہ کام لے سکتے تھے۔ اے اللہ یہ تیرا فضل ہے کہ تو نے ہم کمزوروں کو قبول کر لیا۔ اے اللہ تو اس کو قبول فرما لے اور ہماری محنتوں کو قبول کرتے ہوئے اے اللہ ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو اور ہماری عورتوں کو بھی اے اللہ ان کاموں کے لیے تو قبول فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا تھا نہیں مانگ سکے اے اللہ تو اپنی شاہد شان عطا فرما۔ اللہ ہم نے جو مانگا بہت تھوڑا مانگا ہے، تیرے خزانے بہت وسیع ہیں، تیرے خزانوں کی کوئی انتہا نہیں ہے اللہ۔ اے اللہ اپنے وسیع خزانوں کے اعتبار سے تو عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔